السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑا زبردست زور دیا آپ نے معراج الدین صاحب محمد حنیف کے اس مشرکانہ عقیدے کے اوپر، اور جو اس نے راہ کھولی ہے اور بہت بڑا فریب دیا ہے یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی موجزانہ طور پر، اندازہ لگائے، پھر لوگ جو اس جال میں آ گئے کیونکہ موجزانہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو بتاؤ پھر مماتیوں کا کیا قصور ہے؟ مماتی کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر نہیں سنتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، مگر اگر کوئی موجزانہ طور پر سننے کا قائل ہے تو پھر کوئی بات نہیں، خرق عادت موجزانہ طور پر سننے کا قائل ہے پھر کوئی بات نہیں، ایسے آدمی کو ہم کافر نہیں کہتے ہیں۔ تو موجزانہ کا لفظ استعمال کر کے اس سننے کو جائز قرار دے دیا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت دے دی، خود دے دی، تو یہ تو پھر سارا جتنا مشرکانہ نظام ہے، کیونکہ جتنا بھی آج دنیا کے اوپر شرکیہ نظام قائم ہے، یعنی اللہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی وہ اللہ ہی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود بنا لیا بیٹا۔ جب خود بیٹا بنا لیا ہے تو پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اسی طریقے سے یہ جو مسلمان ہیں یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات سے وہ ٹکڑا کاٹ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ جب خود بنا دیا تو پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ مشرکین مکہ یہی کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ سب کچھ جائز ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور تم کہتے ہو تو یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ شرک نہیں ہے، یہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اور اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ کیوں اس کو چلنے دیتا؟ تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے اوپر الزامات لگائے۔ جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں، فرقے ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف اس چیز کو پھیرتے ہیں، اسی وجہ سے تو مطمئن ہیں۔ اور یہ اصل میں ان کا ایک اور جرم ہوگا کہ اپنے مشرکانہ دماغ کو انہوں نے اللہ کی طرف پھیرا، حالانکہ اللہ کی کتاب منع کرتی ہے اس سے، اللہ کی کتاب منع کرتی ہے اس چیز سے۔ حالانکہ وہ بڑے محبت کے دعوے کرتے تھے یہود و نصارہ کے علماء کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، دعوے کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر میری پیروی کرو، وہ انداز اختیار کرو جس طرح میں اللہ کی غلامی کر رہا ہوں، اس طرح تم کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اگر تم وہ انداز اختیار نہیں کرتے ہو، ایمان عقیدہ درست نہیں کرتے ہو، توحید کی طرف نہیں آتے اور صرف محبت کے دعوے ہیں، تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے۔ محمد حنیف صاحب بھی بے شمار محبت کے دعوے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تجد گزار ہیں، اچھے اخلاق ہیں، سب کچھ ہیں۔ وہ عقیدہ ٹھیک کرو، عقیدہ ٹھیک کرو، اللہ کے بارے میں جو ایک تصور تم نے قائم کر لیا ہے، یہ جو سوچ ہے یہ مشرکانہ ہے، اور اپنی انا کا مسئلہ نہ بناؤ، مارے جاؤ گے۔ پوری زندگی کی کارنامے کو صحیح پھیر دے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں کہا کہ اگر میرے انبیاء اگر شرک کرتے، ان کا میں سارا نامہ اعمال برباد کر دیتا، میرے علاوہ کسی اور کو پکارتے، کسی اور کی نظر و نیاز کرتے، کسی اور کا واسطہ وسیلہ دیتے، کسی اور کو رکوع اور سجدہ کرتے، یہ ساری چیزیں ہیں، موٹی موٹی باتیں، شرک کی چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں۔ شرک ایسی چیز ہے، ایسی لعنت ہے جس سے اللہ دشمنی رکھتا ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر خود اپنی صفت دے دی، تو یہ بالکل ہی ان کا ایک عجیب، اور یہ بات میرے پیارے بھائیوں سوچو، جب شروع میں کوئی بات شروع کی جاتی ہے تو بڑی معمولی ہوتی ہے۔ جتنے بھی یہ شرک ایجاد کیے گئے شروع میں ان کا معاملہ بہت ہی معمولی ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ آگے نسلیں بڑھانا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا قوم نوح جو شرک کے اندر مبتلا ہوئی تھی وہ ایک ہی دن میں ہو گئی تھی؟ نہیں نہیں نہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ کے اندر جو شرک آیا تھا 360 جب ان کے اندر رکھ دیے گئے تھے، کیا ایک ہی دن میں ہو گئے تھے؟ آہستہ آہستہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح بھی کی کہ شروع کے جو لوگ تھے انہوں نے اس طریقے سے معاملہ کیا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے اس کی وہ تصویریں بنائیں، پھر تماثیل بنائیں، پھر یہ معاملہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح صحابہ کے دور میں کتنی ایسی چیزیں تھیں جو آگے جا کے شرک ہو سکتی تھیں، لیکن پہلے سے انہوں نے جڑ کاٹ دی۔ ابو بکر صدیق نے تو اس وقت جڑ کاٹی اس مسئلے کی جب نبی علیہ السلام کی میت ابھی دفن بھی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے خطبہ دیا۔ اور اسی طرح ام المومنین کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر وہاں رکھی گئی ہے عام کھلی نہیں چھوڑی گئی، شرک کے ڈر سے کہ لوگ پوجنا نہ شروع کر دیں۔ پھر عمر بن خطاب نے اس درخت کو اکھیڑوا دیا کہ لوگ ابھی تو نبی کی محبت کی وجہ سے وہاں جا کے سنت سمجھ کے وہ دو نفل پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہاں 2 نفل پڑھے تھے، تو بعد والے تو درخت کو پوجنا شروع ہو جائیں گے، اس درخت کو اکھڑوا دیا۔ تو ایسی مشرک قوم جو پہلے سے شرک کی رسیا ہو اس کو شرک کی تھپکی دینا، وہی انداز اختیار کرنا، اس کو کہنا کہ یہ ہوا ہے،
ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا ہے، بس آپ کہیں گے کیا ہے، تو پھر جو پیروں کی تو موجیں ہو گئیں، مولویوں کی تو موجیں ہو گئی، عرس اور میلے، پھر رکوع اور سجدے سب، اور پھر بعد والے دلیل پیش کریں گے دعوت القرآن تفسیر کو، کہ وہ جب ایسے کریں گے دوسروں کو کہیں گے تم کیا ہو، وہ توحید والے بھی اس کو سجدے کو مانتے ہیں، تو یہ کیا ان کو معلوم ہوگا کہ توحید والے پچھڑی سے اتر گئے تھے۔ ان کو سمجھایا گیا تھا، ان کے سامنے موحد عالم دین کی تشریح بھی لائی گئی تھی۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے پورے ایک تجربے اور پورے علم کا وہاں گویا نچوڑ بیان کیا ہے، اس انداز سے وہ فتویٰ لگایا ہے کہ جن کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، باقی یہ خر لہو سجدہ، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اس انداز سے زور دے کے بتایا۔ پھر مثالیں دیں کہ دیکھو مصر میں جو وہ خواب دیکھا بادشاہ نے کہ 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، تو وہ گایوں نہیں کھا رہی، یہ ایک انداز ہوتا ہے چیز، اس سے مراد خوشحالی اور خشک سالی لی گئی ہے، خوشحالی بھی لی گئی ہے، تو یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح سر پر روٹیاں رکھی کوے کھا رہے ہیں یا پرندے کھا رہے ہیں، تو اس سے مراد اس کو سولی لٹکایا، یہ نہیں کہ حالانکہ بظاہر تو بڑا اچھی چیز محسوس ہوتی ہے کہ وہ پرندوں کو کچھ کھانا کھلا رہا ہے، لیکن اس کو سولی لٹکایا جائے گا، یہ اس کی تعبیر نکالی گئی۔ اور اسی طریقے سے جو لی ساجدین میں آیا، سورج چاند ستارے نیچے اترے ہوئے ہیں، جو بھی منظر ہے وہ یا تو یوسف علیہ السلام جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں جب وہ خواب یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام نے اس کی تشریح کر دی، اس کا معنی مفہوم بتا دیا، اس کی تعویل کر دی کہ یہ میرے بچے اس کا یہ مطلب ہے، یہ عزت اور احترام کا ایک انداز ہے کہ پورا خاندان تیرے سامنے عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئے گا، عزت کرے گا، تو سب سے یعنی اونچا ہو جائے گا ایک قسم کی، تو ہم سب تمہارے دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی تمہارے تابع ہو جائیں گے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ایک دن آئے گا ہم سارے مل کے تجھے سجدہ کریں گے، یہ اگر کوئی دماغ کسی کا یہ کام کر رہا ہے تو اس کا دماغ پھر مشرکانہ ہے، یہ قرآن کی تحریف ہے، قرآن کا انکار ہے، انبیاء کی دعوت کا مذاق ہے یہ، تو یہ ان کے حصے میں آیا ہے۔ بہرحال بھائی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ہم نے ان کو منع کیا ہے اور 6-7 سال سے منع کر رہے ہیں، ان پر حجت بالکل تمام ہے، اب یہ اللہ کے سامنے جا کے نہیں کہہ سکتے ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا، اور جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی اپنی لنگوٹی کس لیں، اگر اس کے ساتھ جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے کا شوق ہے تو ڈٹے رہو اپنے اس مشرکانہ عقیدے کے اوپر، اور اگر جہنم سے ڈرتے ہو اور جنت جانا چاہتے ہو تو یہ ایمان جو بالکل اپنا درست کرو، ایمان خالص کی طرف واپس لوٹو، ایمانداروں کی جماعت اپنی جگہ قائم ہے، ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، ہم نہیں اس کی باتوں میں آئے، تم ان کی باتوں میں آ گئے ہو، تو یہ بھی تمہارے خلاف ایک چیز جائے گی، تمہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری طرح ہی انسان تھے نا وہ نہیں اس کی باتوں میں آئے، تم اس کی باتوں میں کیوں آ گئے ہو؟ تو اللہ کے بندو جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی اینک پہنو گے پھر تمہیں قرآن کے عقائد سمجھ میں آئیں گے۔ ان کو واقعی اسی طریقے سے لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے شرک کی اینک پہنی ہوئی ہے، انا اور ضد کی اینک پہنی ہوئی ہے، ضد پر اتر آئے ہیں محمد حنیف صاحب، تو ان کی ضد کی وجہ سے تم ہمیشہ کی آگ میں کیوں جا رہے ہو؟